دوستوں میں بچپن سے جب بھی واقعہ کربلا کو سنتا تھا تو میرا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ کون سے لوگ تھے جو امام علی مقام کے مقابلے میں آ کے جنگ لڑ رہے ہیں اور خود کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور نماز کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے نواسے سے لڑنے کو کیسے تیار ہو جائیں گے، اور جو نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اس میں درود پڑھ رہے ہیں والا آل محمد، تو آل محمد امام علی مقام ہے، تو ان سے وہ کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں خود کو مسلمان کہتے ہوئے، اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں جو جنگ لڑ رہا ہوں امام علی مقام سے یہ اسلام کی بہتری ہوگی، اس سے اسلام کی مضبوطی ہوگی۔ تو کیسے لوگ ہوں گے؟ میرے ذہن یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ابھی کے جو پاکستان کے حالات ہیں ہمارے ملک کے، اور جو حاکم وقت کے سامنے سب سرخرو ہونے کے لیے جی کر دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں ان کی، تو ان کے ابھی کے حالات کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید اس وقت بھی اسی قسم کے لوگ ہوں گے جو حاکم وقت کے سامنے بیعت کر جاتے تھے، جی کر جاتے تھے، ہر بات پہ غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتے ہوں گے، تو شاید یہ کربلا والا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ یہ ابھی کے حالات دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا، اور اہل تشیع حضرات سے میری معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ امام علی مقام کی شہادت صرف ہر سال منانے کے لیے یا افسوس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امام علی مقام نے ہمیں میسج دیا ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، تو اس کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، عہدے نہیں دیکھنے چاہیے، اس کے بھلے اس کے لیے اپنے جان کا نذرانہ کیوں نہ پیش کرنا پڑے، کر دینا چاہیے، لیکن غلط کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغام دیا امام علی مقام نے، جو ہم میں سے کسی کے پاس یہ پیغام نہیں ہے۔ ہم صرف ہر سال منا لیتے ہیں محرم، لیکن مقصد نہیں سمجھتے، پیغام نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کے پیروکار بھی اپنے ممبروں سے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو اس وقت کے حاکم وقت نے قید میں ڈال دیا تھا، جیل میں ڈال دیا تھا، کیوں ڈالا تھا یہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل ہم نہیں کرتے کہ اس وقت کے حاکم وقت نے جو مطالبہ کیا تھا وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا امام ابو حنیفہ نے، کیونکہ وہ انہیں مطالبہ صحیح نہیں لگ رہا تھا اسلام کے روشنی میں، تو انہوں نے انکار کیا تھا، تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ پر اس وقت کے حاکم وقت کے سامنے میرے خیال سے ہر کوئی سرخرو ہونے کے لیے صرف جی کر رہے ہیں، کوئی انکار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی۔ اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرے تو معافی چاہتا ہوں، اگر میری بات اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔